الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا اور اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ سورہ الصافات آیات 100۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچتے ہوئے دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے 86 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، پس ہم نے انہیں بردبار اور سنجیدہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ سورہ الصافات آیات 101۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کے مال و اولاد میں برکتیں نازل فرماؤں گا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اہل و عیال بیت اللہ کے پاس چھوڑنے کا حکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو میرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد آپ کے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کرے، پھر آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ سورہ ابراہیم آیات 37۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کھجوروں کا ایک تیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کئی مرتبہ عرض کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو آخر کار حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے،
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی اور مشک میں سے پانی پیتی رہی، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا کے پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، اس سے پانی مانگ لے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے اتری اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھی، وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہاں حاجرہ علیہ السلام کا 7 چکر لگانا صفا و مروہ کی سعی ہے۔ 7ویں چکر پر جب حضرت حاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، میں نے تمہاری آواز تو سنی ہے، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کے چاروں طرف قوس کی طرح منڈیر بنانے لگی۔ جیسے ہی آپ اس سے پانی سے چلو لیتے تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کا والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھی، جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جرہم قبیلے کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلے کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں پر بلا لیا۔